پاکستان فٹ بال ٹیم نے جو ہے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے جو ہے پہلا جو راؤنڈ تھا کوالیفائنگ اس میں جو ہے کمبوڈیا کو جو ہے شکست دے دی ہے 1-0 سے اور جو ہے دوسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی بھی کر لیا ہے. اور یہ پہلی بار ورلڈ کپ کوالیفائر کے دوسرے راؤنڈ تک پہنچ رہی ہے پاکستانی ٹیم اور اسلام آباد میں ہوا ہے یہ میچ اور ہونے والے اس میچ میں پاکستان نے کمبوڈیا کو 0-1 سے شکست دی ہے. پاکستان کی جانب سے واحد گول ہارون حامد نے سکور کیا ہے. 197ویں رینک والی پاکستان فٹ بال ٹیم نے کبھی بھی ورلڈ کپ کوالیفائر میچ میں جو ہے وہ رسائی حاصل نہیں کی تھی اور اس فتح کو منانے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں منیب کون موجود ہے؟ بالکل جی، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد کھوکر صاحب جو کہ فیفا نارملائزیشن کمیٹی پاکستان کے ممبر ہیں اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کریں دی ینگ اینڈ ہینڈسم نواب زادہ جمال رئیسانی انٹرم کیئر ٹیکر منسٹر ہیں اسپورٹس کے اور کلچر اور یوتھ کے بلوچستان کے. انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جمال صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ جی، تھینک یو فار ہیونگ می. جی خوشی ہو رہی ہے نا؟ بہت زیادہ ہو رہی ہے نا شاہد صاحب؟ گڈ مارننگ، کیسے ماشاء اللہ اسمائل دیکھیں گے نور آیا چہرے پہ. having no words to explain ہے نا actually. ہے نا. یہاں سے سٹارٹ کریں. شاہد صاحب میں آپ سے پوچھوں گا سب سے پہلے نا، کتنا امپورٹنٹ تھا یہ میچ؟ آف کورس فیفا کا کوالیفائر راؤنڈ 1 ہے، لیکن کیا زبردست کراؤڈ تھا، کیا انرجی تھی اور کتنی خوشی ہو رہی ہے مطلب ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ. فلی چارجڈ. جی ہاں، اس کے بہت سارے پہلو ہیں. اس کو صرف ایک میچ کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے. تو ایک چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ریگارڈنگ دا انرجی ان دا کراؤڈ اور جس طرح کے لوگوں کے سینٹیمنٹس تھے. اس کا جیت تو آپ کو 68 منٹس کے بعد ملنا شروع ہوئی، لیکن اس سے پہلے جو 68 منٹس تھے دیٹ واز آل اباؤٹ فٹ بال ان اسلام آباد اینڈ ان پاکستان. تو یہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ میچ ایک گیم چینجر ہے. لیٹ الون یہ ہماری 75 ایئرز میں پہلی اس طرح کی کامیابی ہے. اس سے ہٹ کے اس کے بہت سارے فٹ بال کے اوپر بہت بڑے اثرات اسپورٹس کے اوپر بھی فٹ بال کے اوپر بھی ہونے والے ہیں. یو وڈ سی اگلے راؤنڈ میں جب ہم جاتے ہیں اور اگلے راؤنڈ میں جب ہم کھیلتے ہیں دوسری ٹیمز کے ساتھ اور اسلام آباد میں جو اگلے آنے والے میچز ہیں یو ول سی دا آؤٹ کم انشاءاللہ. جمال آپ یہ بتائیں کہ جو نیکسٹ راؤنڈ ہے پاکستان کو آئی گیس اب 3 میچز ملے، اب وہ 3 میچز یا جو نیکسٹ راؤنڈ ہے اس کے حوالے سے مزید بتائیں. دیکھیں جی، پاکستان کا جو گروپ ہے اس میں سعودی عربیہ ہے، جارڈن ہے اور تاجکستان ہے. دیکھا جائے تو بڑے ٹف ٹیمز ہیں سعودی عربیہ، کیونکہ ہر سال کوشش کرتے ہیں کوالیفائی کریں ورلڈ کپ کے لیے. لیکن میرا جو خیال ہے اس بارے میں کہ پاکستان کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے. سب سے پہلے ایز اے فٹ بال پلیئر، جو کہ میں خود ایک پروفیشنل فٹ بال پلیئر رہ چکا ہوں، 10 سال میں نے کھیلی ہے تھائی لیگ میں. تو جب کوئی پلیئر اپنے نیشنل ٹیم کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس سے بڑی فخر کی بات نہیں ہوتی. اور پاکستان چونکہ تاریخ کل انہوں نے رقم کی ہے اور ویل ڈن ٹو دا بوائز. تو میرے خیال سے سعودی عرب کے خلاف، جارڈن کے خلاف اگر وہ کھیلیں گے تو صرف ایکسپیرینس گین کریں گے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک مائل سٹون رکھیں گے، جو کہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس سے بھی آگے ہم جائیں گے. ایکسپیرینس بھی آف کورس گین ہوگا اور انہیں بھی ایکسپیرینس ملے گا جب ہم انہیں ہرائیں گے. ہاں جی ہاں جی. اور انشاءاللہ کل کا میچ دیکھ کے لگ رہا تھا کہ کسی کو بھی ہرا دیں گے. بالکل جی. دیکھیے جو پاکستان کے اندر دس از اے ہیپننگ انوائرمنٹ اینڈ کنٹری. سو ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سے ایک سفر شروع کرایا تو کون جانتا ہے کہ یہ مومنٹم کیری آن کریں جی. یہ بڑا میرے خیال سے ایک سپیس بھی کریٹ ہوئی ہے نا. آپ کو پتہ ہے سپورٹس میں آج کل کرکٹ ہماری فارغ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، تو فٹ بال کے لیے بڑی زبردست سپیس ہے. میں کرکٹ کے لیے تو میں اس کو نہیں انڈورس کرتا فارغ ہونے والی بات. کرکٹ ہمارا ایک پوری قوم کا پیشن ہے. نہیں ابھی بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ رہنا چاہیے. فٹ بال کو بھی سپورٹ کریں گے اور آپ فٹ بال کو بھی اس کے ساتھ فٹ بال کو بھی اس کے ساتھ والی کرسی پہ بٹھا لیں. اسی طرح باقی اسپورٹس کو بھی، ناٹ اونلی فٹ بال اینڈ کرکٹ، باقی اسپورٹس کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. اور میں لیٹ می ایڈ ان ٹو دس کہ جمال رئیسانی صاحب ہم اس سے ہٹ کے کہ ان کا پورٹ فولیو اس وقت کیا ہے. He has come from Balochistan all the way to support us and the national team and to support football and to show his passion and love for football. So میں اپنی طرف سے پی ایف ایف فیملی کی طرف سے
पाकिस्तान की फुटबॉल कम्युनिटी की तरफ से हम आपको शुक्रिया अदा करते ये हैं। मेरा फ़र्ज़ बनता है एज अ मिनिस्टर नहीं बल्कि एज अ फुटबॉल ऑफ फैन कोर्स। कि अपनी कौमी टीम को अपने ही होम ग्राउंड में देखना प्राउड और एक और भी आपका जो है मेरे ख्याल से एक रिक्वेस्ट आई थी कि मेरे ख्याल से कोई स्पोर्ट्स हाउस है या फुटबॉल हाउस है वो भी जो है बंद हो गया है, तो उसको जो है अब आपके पास पोर्टफोलियो है, यू गॉट द पावर, तो उसको भी ज़रा देखिए, उसको भी ज़रा हर जो खुलवाइए। मसाइल है फुटबॉल के दूसरे खेलों के इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे सबके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम दूर करें, है ना, तब साथ दूर करनी चाहिए, बहुत दूर जो स्पेसिफिकली मुनीब, जो स्पेसिफिकली आपने बात की, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े उस पे हम ऑलरेडी नवाबजादा साहब से कल हमारी कुछ इब्तदाई उस पर डिस्कशन हुई, तो होपफुली गवर्नमेंट भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं, और फुटबॉल के लाखों चाहने वाले भी पाकिस्तान से हैं, तो वो हम कल के बाद तो बढ़ गए। ये आप नहीं, बढ़ बहुत गए। बढ़ गई हैं, तो बल्कि उसको सॉर्ट आउट होना चाहिए। जो बात आप पॉइंट आउट कर रहे हैं पीएफएफ हेडक्वार्टर्स को सील करने वाली, उसको एड्रेस होना चाहिए जल्दी। मैं आप अगर मजीद वक्त देंगे तो मैं इस पर थोड़ी सी बात और ज़रूर Please, करना please. जी जी कंटिन्यू। उसको जल्दी इसलिए एड्रेस होना चाहिए कि हमारे पास अब 30 दिन हैं अगले मैच के लिए। ठीक है। अब आप ये देख लीजिए कि अगर इतने बड़े ओकेजन के लिए आपके पास कोई दफ्तर नहीं है तो आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन साइड की सारी चीज़ें फिर आप नहीं कर सकते। इंटरनेशनली कितनी ये बड़ी एम्बैरेसमेंट है। बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। हमें सारों को इस पे सोचना पड़ेगा और इसको सब स्टेक होल्डर्स जी हाँ जी, सब स्टेक होल्डर्स को सोचना पड़ेगा, और इस पे इंशाल्लाह बहुत जल्द हम रईसानी साहब से हमारी इसके ऊपर डिस्कशन है, और इन्हीं की क़यादत में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत दफ़ा ऐसे लगता है कि ये हमारी टीम के एक मेंबर है, खिलाड़ियों में से एक है, ही सो